کی محنت، تبلیغ کی محنت، محنت تبلیغ کی محنت۔ ہفتہ واری تعلیم کو قائم کیا جائے، ورنہ ابھی تک ذہنوں میں یہ ہے کہ مسجد کی ایک ہفتہ واری تعلیم، چاہے اس کے اطراف میں سینکڑوں مکانات کیوں نہ ہو، ایک تعلیم ہفتہ واری وہ چل رہی ہے، اور وہ 10 سال سے چل رہی۔ اتنے ہفتہ واری تعلیم کو قائم کرنا لازم ہے ایک ایک محلے میں اور ایک ایک مسجد کے اطراف میں، جس میں ہر ایمان والی جوڑنے والی بن جائے، ہر ایمان والی کا اس سے تعلق قائم ہو جائے، ایک ایک ایمان والی کا تعلق ہفتہ واری تعلیم سے ہو جائے۔ محلے کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اتنی تعلیم ہو جس میں ہر ایمان والی کا تعلق۔ اس لیے بار بار یہاں سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم مخصوص مکانات، محدود مکانات کے لیے ایک ہفتہ واری تعلیم کو بنیاد بنائیں۔ 25-30 مکانات مناسب ہے، ٹھیک ہے، اس سے کم میں بھی ہم تقسیم کر سکتے۔ 100 مکان کی ایک تعلیم شروع ہوئی تھی، اب ہم نے قواعد شرائط پورے کیے، اب 2 تعلیم ہو جائے 50-50، اور بھی قواعد پورے ہو گئے 3 تعلیم، اور قواعد پورے ہو گئے 4 تعلیم، اور بھی ہم بڑھا سکتے، تاکہ کم سے کم خواتین اکٹھی ہو اور تھوڑے سے تھوڑے مکانات کی ہفتہ واری تعلیم، اور ایک ایک بہن پر اچھی طریقے سے محنت ہو سکے۔ یہ اصل بنیادی بات۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہفتہ واری تعلیم شروع کرانے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ 2 بہنیں یا زیادہ سے زیادہ 3 بہنیں عاشرے لگائی ہوئی اور ہفتہ واری تعلیم کے اعمال کو سنبھالنے والی، عاشرے لگائی ہوئی، اور اعلیٰ درجے کی بات ہے اگر چلے والی بھی ہو جائے اچھی بات ہے، ورنہ عاشرے لگائی ہوئی بھی اگر 2 یا 3 بہنیں مضبوط ہفتہ واری تعلیم کو سنبھالنے والی کسی محلے میں تیار ہو جاوے تو وہاں ہفتہ واری تعلیم کی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ تو بنیادی بات ہے۔ کسی بھی محلے میں ہفتہ واری تعلیم شروع کرنے کے لیے 2 یا 3 مہینے عشرے والی ایسی ہوں جو ہفتہ واری تعلیم کو اچھی طرح سنبھال سکے، دعوت کے انداز میں انہیں نبھا سکے، تو ہم ہفتہ واری تعلیم کی اجازت دے دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کس گھر میں اب شاید تعلیم شروع کریں ہفتہ واری، کہ یہ جو 2 بہنیں ہیں ان کے گھر میں بھی ہم شروع کر سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ تیسرے گھر میں بھی شروع کر سکتے ہیں جس کا وقت نہیں لگا ہوا، جس بہن کا وقت نہیں لگا اس گھر میں بھی آپ ہفتہ واری تعلیم شروع کرا سکتے ہیں ان 2 پرانی بہنوں کی نگرانی پر۔ اور ہم نے عام طور پر ان دونوں کو جمع کر رکھا، ہفتہ واری تعلیم شروع کرانے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وقت لگائی بھی ہو، اور جس گھر میں شروع کرانا چاہتے ہیں ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اس کا بھی وقت لگا ہوا ہونا چاہیے۔ حالانکہ گھر میں تعلیم شروع کرانے کے لیے کوئی وقت لگانے کی شرط نہیں، ہاں محلے میں تعلیم شروع کرانے کے لیے 2-3 بہنوں کا عشرہ لگا ہوا، وقت لگا ہوا ہونا، مضبوط ہونا، یہ اصل بنیادی بات۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہفتہ واری تعلیم کے 4 بنیادی عمل، ایک استقبال ہے، دوسرے تعلیم ہے، تیسرے 6 صفات ہے، اور چوتھے تشکیل۔ یہ 4 بنیادی عمل لازمی عمل ہے۔ استقبال ایک بہن کے ذمے، اور تعلیمی کتاب ایک بہن کے ذمے، اور 6 صفات اور تشکیل یہ دونوں عمل ایک بہن کے ذمے۔ استقبال نئی بہن سے بھی ہم کروائیں گے، لیکن تعلیم وقت لگائی ہوئی بہن ضرور ہونی چاہیے۔ تعلیم وہ بہن پڑھے گی جس کا وقت لگا ہو، اعلیٰ درجے کی بات ہے عشرہ لگا ہوا، ورنہ کم سے کم یہ ہے کہ بھئی 3-4 مرتبہ سہ روزہ خوب لگا ہوا ہے، ان کے ذریعے سے بھی ہم تعلیم کرا سکتے، اور 6 صفات اور تشکیل بھی عشرے لگائی ہوئی بہنوں سے ہمیں کرانا۔ کتابی تعلیم میں ایک ہفتے منتخب حدیث سے ہیں، دوسرے ہفتے فضائل اعمال، فضائل صدقات سے، نشانی لگا لگا کر کے اہتمام کے ساتھ ہمیں دونوں کتابوں سے بدل بدل کے ہفتے میں پڑھنی۔ اور تشکیل کیا کرنی؟ تشکیل مقامی کام کی بھی کرنی، جس بہن کے ذمے تشکیل ہے، تعلیم ہے، 6 نمبر ہے، جس بہن کے ذمے 6 صفات ہے اسی بہن کے ذمے تشکیل، وہ تشکیل کرے، مقامی کام کی تشکیل کرے، گھروں کے اندر انفرادی اعمال ہے، تسبیح، تلاوت ہے، آنے والی جماعتوں کی نصرت کی ترغیب دے، اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا، خود بھی نکلنا، اور اس کے ساتھ جو بہن تیار ہو جائے، جو بھی جوڑا تیار ہو جائے، ہم سب کی ذمہ داری ہے اس جوڑے کو فوراً اللہ کے راستے میں نکالنا۔ جو جوڑا تیار ہو جائے ہفتہ واری تعلیم سے اسے اسی وقت فوراً نکالنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ہاں تاریخیں نہیں ہوتی کہ ابھی نکلنے کی کوئی تاریخ ہے نہیں، ابھی کوئی جماعت ہے نہیں، اگلے ہفتے یا اگلے مہینے جماعت جائے گی، اس وقت ہم لے جائیں گے، اس وقت تشکیل کی جائے گی۔ اس کی وجہ سے جو بہن نقد اللہ کے راستے میں نکلے اور نقد اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے مالا مال کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں رکاوٹ پیدا ہو رہی۔
جو بہن تیار ہو جائے ہم سارے مسجد اور ساتھی فوراً فکر کریں کہ یہ جوڑا تیار ہے آج سے روزہ کے لیے. اب کیا کرنا ہے کہ اس جوڑے کو بنیاد بنا کر 4 جوڑے اور تیار کرنے, ایک پرانا جوڑا جو لے کے چل سکے, 3 جوڑے اور نئے تیار, اور ان کو یہیں سے روانہ کرنے کی کوشش کریں. اور کوئی پرانا جوڑا ہے نہیں تو ہم کہیں اور سے پرانا جوڑا لے لیں. اور اگر یہاں سے جماعت بن ہی نہیں سکی تو ہمارے دوسرے محلے اور حلقے میں دیکھیں کہاں سے سہ روزہ کی جماعت بن رہی ہے اور اس میں گنجائش ہے, اس ایک جوڑے کو اس جماعت میں شامل کر دیں, چاہے وہ جماعت کہیں سے بن رہی ہو قریب میں, یا عشرے کی جماعت بن رہی ہے اور اس میں گنجائش ہے تو اس جوڑے کو اس عشرے والی جماعت میں لگا دیں. اور اگر جماعت بن نہیں رہی لیکن بن کر ہمارے حلقے میں چل رہی, سہ روزہ کی جماعت ایک چل رہی ہے اور اس میں ایک جوڑے کی گنجائش ہے, اس جوڑے کو فوراً لے جا کے اس جماعت میں داخل کر, فوراً اس کے اندر اس جماعت کے ساتھ شامل کر دیں. یا عشرے کی کوئی جماعت چل رہی ہے تو اس سہ روزہ کے جوڑے کو اس عشرے والی جماعت کے ساتھ ملا دو. اگر یہ بھی نہیں لیکن چلے کی کوئی جماعت آئی ہوئی ہمارے پاس, وہ حلقے میں ضلع کے اندر کام کر رہی ہے اور اس کے اندر ایک جوڑے کے لگانے کی گنجائش ہے, اس سہ روزہ والے جوڑے کو اس چلے والی جماعت کے ساتھ لگا. حتیٰ کہ اگر کوئی بیرون کی جماعت بھی چل رہی ہے ہمارے یہاں اور اس میں ایک جوڑے کی گنجائش ہے, اس ایک جوڑے کو سہ روزہ والا جو آج تیار ہوا ہفتہ واری تعلیم سے, اسے ان بیرون والی جماعت کے ساتھ لگا. غرض یہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں, جو جوڑا ہفتہ واری تعلیم سے تیار ہوا ہے اس کے روانے کرنے کے اور اسے اللہ کے راستے میں نکالنے کے بے شمار راستے, اسے روکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر وہ جوڑا رک رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری غفلت اور سستی کا نتیجہ ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس اس وقت کوئی ساتھی لے جانے والا نہیں, یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی جماعت بن نہیں رہی, یا ہماری کوئی ترتیب نہیں, ہماری تاریخ نہیں. امت کی مصروفیات الگ الگ ہے, اس لیے امت کی فراغت کا وقت بھی الگ الگ ہے. جب جو فارغ ہو جائے گا اسی وقت اس کی تشکیل کر کے روانہ کرنا. آسان بات یہ ہے کہ ہم خود اپنی مسجد کے سطح کے تمام ساتھیوں کو مہینے بھر میں تقسیم کر کے رکھیں. ایک نہ ایک پرانا ساتھی ہر ہفتے ماہ مستورہ سہ روزہ کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا, تو اس ہفتے جو سہ روزہ کی جماعت یا افراد یا جوڑے تیار ہوں گے ہفتہ واری تعلیم سے, اس پرانے ساتھی کے ساتھ ان کا نکلنا آسان ہو جائے گا. اور ہم سارے پرانے ساتھی مسجد کے جتنے ہوتے ہیں ہم سب کے سب اکٹھے مستورات میں نکل جاتے ہیں. 5 ذمہ دار ایک وقت میں نکل جاتے ہیں, پھر 5 جماعتوں کا نقصان کرتے ہیں. 5 جماعتیں نہیں, 25 بہنوں کا, 25 بہنوں کا نہیں, 25 خاندان کا, نسلوں کا نقصان کرتے ہیں. سہولتیں دیکھتے ہیں, مزاج دیکھ دیکھ کے چلتے ہیں. ہمارا آپس میں تعارف ہے, انٹروڈکشن ہے, اور ہمارا آپس میں پہلے وقت بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. بھائی مستورات تو بڑی دنوں کے بعد نکل رہی ہیں, کوئی نئی بہن لے کے مت جاؤ جو بے اصولیاں کرتی ہے جس سے ہمارا بھی سارا وقت ضائع ہو جائے. ایسے ایسی شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے. سوچو, کوئی بے اصولی کرنے والا ایسا آدمی نہ ہے جو جماعت میں ٹینشن کا ذریعہ بنے, اور بالکل صاف ستھری جماعت اور سارے پرانے جوڑے, سارے پرانے مرد, ساری پرانے عورت. یہ جماعت, یہ تو بالکل ٹور ہے, سیاحت ہے. خروج کا سارا مجاہدہ ختم ہو گیا اس کی وجہ سے. قطعاً نہیں, ہرگز نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ خاتون آج تیار ہوئی ہفتہ واری تعلیم سے, ہماری یہ پڑوسن ہے اور اس سے ہمیشہ زندگی بھر ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں, لیکن آج اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی اور یہ سہ روزہ جانے کو تیار ہے. ہم ساری تکلیفوں کو بھول جائیں گے اور اس کے ساتھ اپنی تشکیل کی ترتیب بنائیں گے. یہ اصل بات, یہ سیرت ہے.